شفیق صاحب نے بچوں کے لیے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی تو بھائیوں نے بہن کی شادی ایک پھیری لگانے والے سے کر دی جو بہت غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن غربت سے مجبور ہو کر بہن حصہ مانگنے آئی تو بھائی بولے، ہم تمہارے شوہر کو کاروبار بنا کر دے دیتے ہیں، تم جائیداد ہمارے نام کر دو۔ بھولی بہن نے ایسا ہی کیا تو بھائیوں نے اسے فروٹ کی ریڑھی لگوا دی اور کروڑوں کی جائیداد ہڑپ کر گئے۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے کبھی واپس نہ آئی۔ کچھ دن بعد بھائی جائیداد فروخت کرنے لگے تو کاغذات دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی وہ جائیداد۔ سکینہ اس عالیشان بنگلے کے آگے کھڑی بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اپنی انگلیاں بار بار چٹخا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر جائے یا وہیں سے پلٹ آئے، مگر اس کی غربت اس کی غیرت کو مات دینے لگی اور بالآخر اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ سخت تپتی دھوپ میں وہ بار بار ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ آج اسے اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے جانا تھا، اپنے شوہر کے لیے اپنی انا اور خودداری کو ایک سائیڈ پر رکھ کر۔ تیسری بار دروازہ بجانے پر دروازہ ایک ملازم نے کھولا تھا۔ وہ سرتا پیر سکینہ کو دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، معاف کرو بی بی۔ وہ کافی جھنجھلایا ہوا لگتا تھا، جیسے ابھی سو کر اٹھا تھا، اور دروازہ بند کر دیا۔ اور سکینہ تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ وہ ملازم اسے کوئی فقیر نہیں سمجھ رہا تھا۔ سکینہ نے اپنی خجالت پر قابو پایا اور پھر سے دروازہ بجانے لگی۔ تیسری چوتھی بار دروازہ بجانے پر وہ ملازم پھر سے بیزار سی شکل باہر نکال کر سکینہ کو دیکھنے لگا اور اپنی جیب سے مڑا توڑا 10 روپے کا نوٹ نکال دیا اور سکینہ کو تھما دیا، اس سے پہلے کہ سکینہ اسے پکڑتی اور وہ ملازم دروازہ بند کر دیتا۔ سکینہ نے اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی اور وہ بوڑھا ملازم چند لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی تھی۔ کہنے لگا، سکینہ بی بی، آپ یہاں؟ وہ ملازم اس قدر حیران پریشان تھا کہ اس کی زبان اٹکنے لگی، اور پھر ایک دم سے وہ سکینہ کے سامنے ادب سے جھک گیا، اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ کہنے لگا، معاف کر دو بی بی صاحبہ، میں آپ کو پہچان نہیں پایا۔ اس پر سکینہ کہنے لگی کہ رامو کاکا کوئی بات نہیں، میرا حلیہ ہی ایسا ہے کہ میں فقیرنی سے کم نہیں لگتی، آپ کا اس میں کیا قصور بھلا؟ رامو کاکا سکینہ کے گھر کا بہت پرانا ملازم تھا جب سکینہ کے والد حیات تھے، اور سکینہ اس گھر میں ہر جگہ چہچاتی پھرتی تھی۔ بہت لاڈوں سے پالا تھا شفیق صاحب نے سکینہ کو، اور رامو کاکا بھی اکثر ہی سکینہ کے ساتھ کھیلتے تھے۔ جب اس کی 2 چٹیاں ہوتی تھیں، وہ ان چٹیوں کو پکڑ کر کھینچتے تو سکینہ بابا سے رامو کاکا کی شکایت لگانے لگی۔ شفیق صاحب بہت بڑے بزنس مین تھے اور سکینہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی، جو 3 بھائیوں کی پیدائش کے بعد پیدا ہوئی تھی اور سب سے چھوٹی تھی، مگر سکینہ کی پیدائش کے بعد ہی اس کی والدہ زندہ نہ رہ سکیں اور شفیق صاحب نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ چھوٹی ہوتی تھی تو بھائی بھی لاڈ اور پیار جتاتے تھے، کیونکہ تب دلوں میں منافقت نہیں تھی اور نہ ہی شراکت داری۔ تب دل شفاف تھے، بالکل آئینے کی طرح۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور سکینہ بڑی ہوتی گئی، شفیق صاحب کا بزنس بھی بہت زیادہ پھیلتا گیا۔ وہ 3 فیکٹریوں کے مالک تھے جن کی آمدنی کروڑوں میں تھی۔ سکینہ کے بھائی جب بڑے ہوئے اور باشعور ہوئے تو انہیں پیسے کی چمک کے آگے محبت مان پڑتی دکھائی دینے لگی، کیونکہ انسان کے پاس جتنے بھی زیادہ پیسے آ جاتے ہیں وہ مزید لالچ میں آ جاتا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی ڈبل ہو جائے۔ شفیق صاحب کے تینوں بیٹے ہی پیسوں کے پجاری تھے، حالانکہ شفیق صاحب خود ایسے نہیں تھے۔ ان میں غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ غریبوں میں بھی اپنی دولت بانٹتے تھے، اور بیٹوں کو یہ بات بری لگتی تھی کہ ان کی محنت کی کمائی ان کا باپ غریبوں میں بھی بے دریغ لٹا رہا ہے۔ ان کا بس چلتا تو ایک ایک پائی جوڑ کر رکھتے۔ بھائیوں کی نسبت سکینہ بہت بھولی بھالی سی تھی، اسے دنیاوی پیسوں سے اتنی زیادہ غرض نہیں تھی۔ وہ بہت سیدھی بچی تھی، بالکل بھلی مانس، اللہ میاں کی گائیں، اور شفیق صاحب کو سکینہ سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی اور بیٹے اس بات سے جلتے تھے۔ مگر شفیق صاحب کو پتہ تھا کہ سکینہ کا دل کتنا شفاف ہے، بالکل آئینے کی طرح۔ اس کے دل میں منافقت نہیں تھی، نہ ہی کسی کے متعلق کوئی بغض تھا، اس لیے شفیق صاحب کی ساری توجہ سکینہ کی طرف ہوتی تھی۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی فرمائش بھی پوری کرنے کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کر بھاگے چلے آتے، اور سکینہ کے لیے تو اپنے بابا سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی عزیز نہیں تھا۔
وہ اس کے لیے ایسا گھنا سایہ تھے جس کی چھاؤں میں وہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتی، مگر زندگی بہت ہی زیادہ ناقابل بھروسہ چیز ہے۔ یہ انسان کو چھاؤں سے تپتے صحرا میں پٹکنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتی۔ سکینہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ اس کا خوشیوں بھرا آنگن ایک دم سے سونا ہونے والا تھا۔ اس کی زندگی میں بہار کی بجائے خزاں ہمیشہ کے لیے پنجے گاڑنے والی تھی، کیونکہ شفیق صاحب کو جگر کا کینسر لاحق ہو گیا تھا، جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ شفیق صاحب کو ہر وقت سکینہ کی ہی فکر ستائے رہتی تھی کہ نہ جانے اس بچی کا کیا بنے گا، اس کے بھائی تو اسے نوچ کھائیں گے، کیونکہ شفیق صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ سکینہ کے بھائی صرف اور صرف پیسے کے پجاری ہیں۔ ان کے نزدیک ان کی بہن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر وقت پریشانی میں رہتے تھے۔ انہیں اپنی بیماری سے زیادہ سکینہ کے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ دن رات اس کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ سکینہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شفیق صاحب کو جگر کا کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہیں، اور ان کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ کینسر اب پورے جسم میں پھیل چکا تھا، بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ شفیق صاحب کے پاس بہت تھوڑے دن رہ گئے تھے، اور جب وہ ظاہری طور پر بھی بہت نڈھال اور بیمار رہنے لگے تو سکینہ کو کھٹک گئی۔ کہنے لگی کہ بابا جان، آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے ہیں۔ اور بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، کہتے کہ میری بچی، میرا وقت آن پہنچا ہے، نہ جانے میرے بعد تیرا کیا ہوگا، تو بہت بھولی ہے، تجھے تو دنیا داری کی کچھ بھی خبر نہیں، کوئی بھی تیرا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مجھے ہر وقت تیری فکر ستائے رکھتی ہے۔ اور وہ بالکل ہکا بکا اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے اس کا باپ بچھڑ جائے گا، کیونکہ ماں کا سایہ تو بچپن میں ہی اس سے جدا ہو گیا، اب باپ کا سائبان بھی چھننے والا تھا۔ وہ دن رات اپنے بابا کے سرہانے لگ کر روتی رہتی، مگر کسی کے آنسو اپنے پیاروں کو واپس نہیں لا سکتے۔ انہیں ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، ہمیں بالکل اکیلا چھوڑ کر۔ وہ دن قیامت بن کر شروع ہوا تھا، اور اس کی زندگی بکھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ شفیق صاحب جس دن مر گئے تھے سکینہ کے سارے خواب اور ساری خوشیاں بھی ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو چکی تھیں، اور وہ منو مٹی تلے سو چکی تھیں۔ سکینہ بھی اپنے باپ کے غم سے ہی نہیں نکلی تھی کہ اس کے بھائی اس کے سر پر سوار ہو گئے اور کہا کہ تمہاری شادی کرنی ہے، اور سکینہ ان کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان کے سر پر سینگ آ گئے ہوں۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے بھائی، بابا کو مرے ہوئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، آپ کو میری فکر کیوں ستا رہی ہے، کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ مگر ان کے بھائی جذبات سے آری لہجے میں بولے کہ جلد سے جلد بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ بابا جان کی بھی یہی نصیحت تھی کہ سکینہ کی شادی جلدی کر دینا، کیونکہ بچیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، ماں باپ کا گھر تو ان کے لیے پرایا ہوتا ہے، ایک مہمان خانہ ہوتا ہے، آخر کب تک اس مہمان خانے میں ٹھہرایا جا سکتا ہے، ایک دن تو رخت سفر باندھنا پڑتا ہے۔ سکینہ اپنے بھائیوں کی بات سن کر زاروں کی تار رونے لگی، کہنے لگی کہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، آپ پر کبھی بوجھ نہیں بن کر رہوں گی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر میں رہنے دیجیے، مجھے میرے بابا کے گھر میں رہنا ہے، ان کی یادیں ہیں اس گھر میں ہر وقت ان کی یادوں میں کھونا چاہتی ہوں، انہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں، ان کے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، خدا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ مگر بھائی فیصلہ کر چکے تھے، وہ تو بس اپنی رائے مسلط کرنے آئے تھے، نہ کہ سکینہ کی رائے مانگنے اور اس کی اہو بکا اور جذباتی بلیک میلنگ سننے۔ سکینہ روتی دھوتی رہی اور اس کی رخصتی کا دن آ گیا۔ وہ اپنے بابا کے کمرے میں ان کی تصویر سے لپٹ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی، جس کا غم آنکھوں کے رستے آج بہہ جانے کو تیار تھا، کیونکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ ہی کسی نے پوچھنے کی زحمت کی تھی، اسے تو اپنے بابا کے ساتھ رہنا تھا، نہ جانے یہ بھائی اس کی جان کے دشمن کیوں بن گئے تھے، اس کے اور شفیق صاحب کے درمیان جدائی کیوں پیدا کر رہے تھے۔ ملازم جنہوں نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، خاص طور پر رامو کاکا، سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، مگر وہ بے بس تھے، وہ ایک ملازم تھے، ان کی اوقات ہی کیا تھی کہ وہ اس کے ظالم اور جابر بھائیوں کو روک سکتے، کیونکہ اس کے بھائیوں نے تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، اس کا رشتہ ایک پھل فروش اور غریب خاندان کے لڑکے سے طے کر دیا تھا، اور آج اس کی رخصتی کا دن تھا۔ وہ لڑکا جس کا نام افضل تھا بالکل حواس باختہ سا تھا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر
کہ وہ جھونپڑی سے نکل کر بنگلے میں اپنی بارات لے کر آئے گا۔ وہ خوشی سے زیادہ حیرانگی کا شکار تھا۔ اسے شک تھا کہ سکینہ شاید کوئی اپاہج لڑکی ہوگی یا بھینگی ہوگی، اس لیے اس کے بھائی اس کی شادی غریب خاندان کے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ امیر خاندان میں اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی۔ مگر جب اس نے دلہن کے روپ میں سکینہ کو دیکھا تو اسے اپنا آپ اور بھی زیادہ نیچے لگنے لگا۔ وہ تو کسی حور سے کم نہیں تھی، اسے تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک آتا کم تھا۔ سکینہ رامو کاکا کے گلے لگ کر خوب روئی تھی کیونکہ اس گھر میں صرف وہی اس کا ہمدرد تھا، اس کے بابا کی جگہ تھا۔ مگر اس نوکر کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ سکینہ کی قسمت کو بدل سکتا، اس لیے وہ اس کے ساتھ زارو کتار رو رہا تھا اور اسے رخصت کر رہا تھا۔ اور آج اتنے سالوں بعد وہ سکینہ کو اپنے سامنے دیکھ کر جیسے بالکل ہی ڈر سا گیا تھا۔ اس کی حالت بالکل کسی فقیر کے جیسی تھی جو سائل بن کر ان کے در پر آئی تھی۔ کیسے ظالم بھائی تھے جو خود تو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی جائیداد پر عیش کر رہے تھے اور سکینہ کا حصہ بھی انہوں نے نہیں دیا تھا، خود ہی ہڑپ کر لیا تھا۔ رامو کاکا آنکھوں میں ڈھیر سارا غم لیے سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے جلدی سے اپنے کوارٹر میں لے گئے۔ ٹھنڈا پانی پلایا، سکینہ کا پسینے سے برا حال ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل جھلس گیا تھا کیونکہ بنگلے سے جھونپڑی تک کے سفر نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ اس کا چہرہ جو جوان اور تر و تازہ ہوا کرتا تھا، اس پر غربت کی زنگ آلود تہ جمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا حسن مان پڑ چکا تھا۔ کاکا دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر کہا کہ سکینہ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، تم تو ایسی رخصت ہوئی اس گھر سے کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ سکینہ نے ایک سردھا بھری اور رامو کاکا سے کہنے لگی کہ اب اس گھر کا مالک ہی نہیں رہا تو یہ گھر بھی میرا نہیں رہا کیونکہ ایک وہی تو تھا جو میرا اپنا تھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں بیتے دنوں اور ماضی کا دکھ رقم تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے کیونکہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میرا شوہر جو کہ ایک پھل فروش ہے، اس کا کاروبار ماند پڑ گیا ہے اور ہم بالکل فاقوں پر آ گئے ہیں۔ مجھے اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگنا ہے کیونکہ بابا نے کچھ تو میرے لیے چھوڑا ہوگا، شاید وہ حصہ میرا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو اور ہم میاں بیوی اپنی گزر بسر کر سکیں۔ رامو کاکا حیرت سے سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ سکینہ تھی جو شفیق صاحب کے دل کا ٹکڑا تھی۔ بھلا انہوں نے سکینہ کے لیے کیوں نہ کچھ چھوڑا ہوگا۔ وہ سکینہ کو اس کے بھائیوں کے پاس لے گئے جو بڑی ٹھاٹ اور عیش سے سکینہ کے حصے کی دولت پر قبضہ جما کر بیٹھے تھے اور ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے سکینہ کو کھڑے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے حیرت میں گم ہو گئے۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ سکینہ مر کھپ گئی ہوگی بھوک سے بلک بلک کر، کیونکہ ان کا یہی منصوبہ تھا، ایک ٹٹ پونجی سے سکینہ کی شادی کر دینا تاکہ وہ بہت جلدی اپنی غربت میں مر جائے اور جائیداد میں وہ کروڑوں کا حصہ مانگنے نہ آ جائے جو شفیق صاحب نے سکینہ کے لیے مختص کیا تھا، کیونکہ بھائیوں کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ شفیق صاحب نے بیٹوں سے زیادہ بیٹی کا حصہ جائیداد میں رکھا ہے۔ 3 فیکٹریوں میں سے ایک فیکٹری کی مالک تھی وہ، اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے سکینہ کے اکاؤنٹ میں تھے جو کہ سکینہ کو بھی پتہ نہ تھے۔ وہ تو بیچاری بھولی بھالی بھلی مانس سی تھی، اپنا حصہ مانگتے ہوئے بھی بے پناہ شرم اور جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا شوہر اور میں بالکل فاقوں پر آ گئے ہیں، اگر بابا نے میرے لیے کچھ حصہ چھوڑا ہے تو پلیز آپ مجھے وہ دے دیں تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنا گزر بسر آرام سے کر سکوں۔ بھائیوں نے یہ بات سنی تو سکینہ کو دلاسا دیا، کہا کہ ہم تمہارے شوہر کی مالی امداد کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے اور تم لوگ آرام اور سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ تم ہماری بہن ہو، آخر کو تمہارا حق بنتا ہے۔ بھائیوں نے سکینہ کو کافی زیادہ پچکارا تھا اور وہ بیچاری خوش ہو گئی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان بھائیوں نے سکینہ کے شوہر کو پھلوں کی ریڑھی کی بجائے ایک دکان کھول کر دے دی جس میں وہ اپنے پھل وغیرہ سجا کر بیچ سکے اور دونوں میاں بیوی کو روکھی سوکھی روٹی کھانی نصیب ہو سکے اور دوبارہ سے سکینہ کبھی اپنے بھائیوں کے در پر نہ آ سکے۔ انہوں نے سکینہ کی کروڑوں کی جائیداد خود ہی ہڑپ کر لی اور اسے کروڑوں کی تعداد میں سے صرف ایک دکان اس کے شوہر کو کھول کر دے دی۔ سکینہ بیچاری تھوڑے سے میں خوش ہو گئی کہ اس کا شوہر پہلے جو پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا اب ایک دکان کا مالک بن چکا ہے، اب تو وہ آرام سے گزر بسر کر سکیں گے۔ وہ بیچاری اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے بابا جو کہ اس کے دل و جان سے عزیز بابا تھے، جنہوں نے کبھی بھی سکینہ کو آنچ تک نہیں آنے دی تھی، کیا وہ سکینہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے اور ساری کی ساری جائیداد اس کے بھائیوں کو دے دیتے؟ سکینہ کے دل میں دکھ تو تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔
اس کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اور اس کا شوہر رات کو بھوکے نہ سوئیں اور کھانا کھا کر سوئیں، چاہے روکھی سوکھی ہی صحیح۔ وہ واپس پلٹ کر اپنے بھائیوں کے پاس کبھی نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ بار بار اپنے لیے اپنا حق نہیں مانگ سکتی تھی۔ اسے شرم آتی تھی اور اس کی خودداری اور اس کی نفس آڑے آ جاتی تھی۔ جن بھائیوں کو خود احساس نہیں تھا کہ اپنی بہن کا حصہ اسے دے دیتے، ان کو احساس دلانے کا کیا فائدہ۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور سکینہ کے بھائی خدا کی پکڑ میں آ گئے، کیونکہ کسی کا حق کھانے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی بے پناہ عذاب سے نوازتا ہے۔ ایک دن ان کی دونوں فیکٹریوں میں ایسی آگ لگی کہ ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ تینوں فیکٹریاں ہی تو تھیں جن سے وہ کروڑوں کما رہے تھے۔ تیسری فیکٹری جو کہ سکینہ کے نام تھی وہ صحیح سلامت بچ گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ تھا اور ایک نصیحت ان مادہ پرست بھائیوں کے لیے تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھے تھے۔ انہوں نے سکینہ کے نام کی فیکٹری اور اس کے نام کی شیئرز بیچنے کی کوشش کی، اور جب وہ وکیل سے بات کرنے گئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وکیل صاحب جو کہ شفیق صاحب کے دوست بھی تھے اور ان کے بہت ہی بھروسے والے وکیل تھے۔ شفیق صاحب نے مرنے سے پہلے ان کو ایک وصیت کی تھی جس کے مطابق سکینہ شیئرز اور فیکٹری اس کے بھائیوں کو بیچنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اسے جیل کی سزا ہوگی، اور جتنا عرصہ بھی وہ سکینہ کے علاوہ کسی اور کے قبضے میں رہی، اس سب کا پروفٹ سکینہ کو دے دیا جائے اور فیکٹری بھی دے دی جائے۔ سکینہ کے بھائی یہ وصیت سن رہے تھے اور ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے تو آج تک کسی بھی وصیت کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ ان کے والد صاحب کیا کر گئے تھے۔ انہوں نے تو بس اپنی منمانی کی تھی اور اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ خدا کی پکڑ میں آ گئے تھے، اور پھر بھی نہیں سدھرے تھے اور سکینہ کے حصے کی بھی جائیداد بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر وکیل کی بات سن کر وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئے، کیونکہ سکینہ کی جائیداد ہی اب باقی رہ گئی تھی، ورنہ دونوں فیکٹریوں کو تو وہ گوا ہی چکے تھے۔ اگر وہ بھی سکینہ کے حوالے کر دیتے تو سڑک پر آ جاتے، اور جیسا کہ وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنا عرصہ بھی اس فیکٹری پر قبضہ ہوا ہے اور اس کا پروفٹ ملا ہے وہ بھی سارا کا سارا سکینہ کو یعنی کہ فیکٹری کی مالکن کو دے دیا جائے، کیونکہ یہ پروفٹ نہ دینے کی صورت میں مجرموں کو غبن کے کیس میں سزا دی جائے گی۔ تینوں بھائی سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے، کیونکہ انہیں اپنا مستقبل بالکل تاریک لگ رہا تھا۔ انہوں نے آج تک جتنی بھی عیاشیاں کی تھیں وہ سب اب ختم ہو گئی تھیں، اور وہ سڑک پر آ گئے تھے اور جیل جانے والے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ پروفٹ سکینہ کے حوالے کر دیتے جو کہ کروڑوں میں تھا۔ ادھر سکینہ اپنی جھونپڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر سکون کی نیند سو رہی تھی، اور ادھر اس کے بھائی بنگلے میں رہتے ہوئے بھی سکون سے محروم تھے، کیونکہ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ کسی یتیم کا حق اتنے سال کھانے کے بعد سکون کی نیند بھلا کیسے آ سکتی تھی؟ انہیں خود سے زیادہ فکر تو اپنے بچوں کی تھی۔ یہ ان کے ساتھ ہی سڑک پر آ جاتے، کیونکہ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ تھے اور ان بچوں سے چھت نہیں چھیننا چاہتے تھے، اس لیے اگلے ہی دن سکینہ کو تلاش کرنے لگے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سکینہ رہتی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ آج سکینہ کے لالے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے اسے جھونپڑی کے اندر ڈھونڈ لیا، یہاں پر 2 منٹ کے لیے کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ سکینہ کو تو جگہ نہیں مل رہی تھی اپنے سیٹھ بھائیوں کو کہاں پر بٹھائے، اس لیے شرمندہ سی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کرسی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا، مگر وہ سارے بھائی سکینہ کے پیروں میں گر گئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ سکینہ تو اچانک حیران پریشان سی ان کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سوٹ بوٹ میں ملبوس ہاتھ ایک فقیرنی کے سامنے کیوں ڈھیر ہو چکے ہیں۔ اتنے میں رامو کاکا بھی جھونپڑی میں آ گئے۔ سکینہ نے ان سے پوچھا تو رامو کاکا مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ آج تمہارے بھائیوں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ان کی سرکشی اب انجام کو پہنچ چکی ہے اور اب تم جھونپڑی میں مزید نہیں رہو گی۔ سکینہ رامو کاکا کی بات سن کر حیران ہوئی، کہنے لگی کیا مطلب؟ رامو کاکا نے سکینہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ حقیقت سننے کے بعد سکینہ ہکا بکا رہ گئی۔ اتنی جائیداد میں سے بھائیوں نے اسے کیا حصہ دیا؟ بھائی شرمندہ سے تھے اور سکینہ سے معافی مانگ رہے تھے، کہنے لگے کہ ہمیں جیل مت بھیجنا، ہم تمہارا پروفٹ آہستہ آہستہ لوٹا دیں گے۔ مگر سکینہ کا دل بہت بڑا تھا، اسے اپنے بھائیوں پر دکھ تو تھا مگر اس کا دل بہت بڑا تھا، اس کا ظرف بہت بڑا تھا۔ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو سب معاف کیا۔ آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں پر ظلم نہیں کر سکتی۔
آپ کی سزا جزا کا فیصلہ سنانے والی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ چاہے تو فرش سے عرش پر بٹھا دے تو ایک دم سے عرش سے زمین پر پٹخ دے۔ آج سکینہ بالکل آسودہ حالوں میں تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اسی بنگلے میں زندگی گزار رہی تھی، اور اس کے بھائی بھی اسی بنگلے میں رہتے تھے اور سکینہ کے رحم و کرم پر پل رہے تھے، کیونکہ اپنا حصہ تو انہوں نے گنوا دیا تھا اور سکینہ کے حصوں پر اب پل رہے تھے۔ سکینہ نے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا، مگر اب سب کچھ سکینہ کے اپنے ہاتھ میں تھا، کیونکہ اسے اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔